محبوب کبریا صاحب نے دیگر وابستگان دل کی عطا کرائیاں تو مبارکباد پیش کرنا کہ جنہوں نے چند سال پہلے اس میدان کے اندر نبی کریم کی محبت کا ایک پودا لگایا سی الحمدللہ کہ بہت جلد اس پودے نے پھل دینا شروع کر دیا۔ میں سمجھنا علامہ ہزاروی صاحب اور آپ نے صاحبزادہ خطیب برطانیہ حضرت علامہ صاحبزادہ محمد طیب ہزاروی صاحب اور دیگر رفقا کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اس زمین میں شاید کدھر اللہ نے دربار دعا کی کسی کے مالک کوئی وقت ایسا بھی آئے کہ میرے سے بھی قرآن پڑھا جائے، میرے سے بھی نبی کریم کی نعت ہو، تو زمین بھی اس قرآن کو اللہ نے قبول کیتا اور علامہ اور آپ نے رفقان کو اپنے توفیق عطا کی کہ اتنے عظیم الشان جامعہ محمدیہ کنز الایمان، کنز الایمان کا معنی ہے کہ ایمان کا خزانہ۔ سارے مدارس ویسے بھی وہ مدارس نے کہ جن سے قرآن پڑھایا جاتا ہے کہ صاحب قرآن کا عشق بھی سکھایا جاتا ہے۔ بہت سارے مدارس ایسے ہیں کہ جن سے قرآن سے پڑھایا جاتا ہے مگر قرآن والے کا بے ادب بنایا جاتا ہے، حدیث پڑھائی جاتی ہے مگر حدیث والے کی توہین سکھائی جاتی ہے۔ بیش کے محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتا۔ ایسے مدارس کے اندر قرآن کے پڑھایا جاتا ہے مگر قرآن والے کا بے ادب بنایا جاتا ہے۔ 5 سال 10 سال یا جتنا اس مدرسے کا کورس ہوتا ہے، پھر جب طالب علم فارغ بنو کہ دستار بندی کا اہتمام کرتا ہے، مدرسے والوں طالب علموں کو فارغ التحصیل ہونے کی سند ملتی ہے کہ اللہ والوں فارغ الایمان ان کا سرٹیفکیٹ بھی مل جاتا ہے۔ مگر واحد سارے مدارس نے کہ جڑے صرف مدارس نہیں نبی کریم کے عاشق تیار کرنے والے کارخانے ہیں۔ کتنا عظیم نام تجویز کیتا گیا، اعلیٰ حضرت ترجمہ کنز الایمان کے حوالے سے جامعہ محمدیہ کنز الایمان۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے پڑھنے والے بچیاں نبی کریم کی حضور کا قیادی کرے، اسلام کا سپاہی بنائے اور سرکار کا شہدائی بنائے۔ کافی عرصے تو حضرت فرما رہے سن عجیب اتفاق کہ جدوں یہ دعوت دیتے سن میں یا برطانیہ جانا بسی یا کسی اور جگہ، اس سال بھی میں نے 8 تاریخ کو برطانیہ کا پروگرام سی، مختلف علاقوں مختلف شہروں میں پروگرام دے رکھے سن۔ ساری وقت تیاری کر رہا سا، اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی، میں نہ جا سکیا، پھر 11ویں سیٹ کرائی، پھر طبیعت خراب ہو گئی، نہ جا سکیا۔ تو حضرت مولانا نے میرے فون کیتا کہ برطانیہ سے نہیں گیا، ہری پوری آ جا۔ تو میں نے سوچا کہ طبیعت اگر خراب ہے مگر نیت ٹھیک ہے، میری طبیعت اتنی بھی خراب ہو گئی نا، نیت میری اخیر تک ٹھیک رہے گی۔ اگر اس واسطے ہو گئے کہ دل گرفتہ ہی صحیح بدن سجا لی جائے، دل گرفتہ ہی صحیح بدن سجا لی جائے، یاد جانا سے کوئی رات نہ خالی جائے۔ میری تو خوش نصیبی کہ اسی 29ویں شب رمضان پھر بھی آئے گا، یہ رات پھر بھی آئے گی۔
محفل پھر بھی سجائیاں جانی قرآن کی تلاوت بھی ہوگی جشن بھی ہوگی پتہ نہیں میں آؤں گا کہ نہیں اللہ کو ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اسی آئیے تو تسی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے غنیمت جان لو بالبچنے کو جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی آج کی رات مسلمان واسطے خوشی دی رات بھی ہے اور غم دی خوشی اس بات کی ہے کہ اتنی رحمت والا مہینہ رب نے زندگی عطا کیتا کہ سانو توفیق دیتی کہ اسی یہ احترام کریں روزے رکھے تراویح ادا کیتی قرآن حکیم کی تلاوت کیتی صدقہ و خیرات کیتے اعمال صالحہ کیتے غم اس بات ہے اینیا رحمت والا جا رہی ہے پتہ نہیں پھر زندگی کرے یہ مہینہ دیکھنا نصیب ہو کے نہ ہوتا مسلمانوں اس دنیا میں کسے نہیں کرنا جڑا آیا ہے نا وہ رہن واسطے نہیں آیا جان واسطے ساری سوچ بدل گئی ہے ساری فکر بدل گئی ہے اسی مکان بنانے ہیں کوٹھیاں بنانے ہیں دروازے پہ اپنے نام لکھا دینے ہیں یہ میرا مکان ہے میرا ہے میرا حالانکہ جھوٹ کہنے ہیں وہ ساڈا نہیں ہوتا وہ تو ساڈے وارثاں دا وارثاں دا بھی نہیں انہاں دے وارثاں دا وارث مان نہ کر تو وارثاں دا رب بے وارث کر مان جتھے اثر نہیں رہنا خلافت کا حکمت اور جلدوں نبھا والو جتھے نہیں رہنا انہوں گھر کہنے تے جتھے رہنا انہوں گھور کہنے نقلی گھر کو گھر کہے اصلی گھر کو گھور وہ تو اپنے گھر گئے لوگ میں چاہے اس کو انور مسعود سارے ملک کے بڑے مزاحیہ شاعر ہیں ٹی وی کا پروگرام سی کسی نے انہوں نے سوال کیا کہ ساری زندگی تو سانے مزاحیہ شاعر ہیں لوگوں کو ہسان دے رہے ہو کوئی سیریس میں شعر نہیں انہوں نے آہان کیا علامہ لاہوری صاحب علماء تشریف فرمائے پڑھے لکھے لوگ موجود نے حق پر ملتی ہے کہتا ملک ادب تو ننگے پھرنے آؤں ہے سجانے بچہ پیدا ہوتا ہے نہ بھی بلند ہوتا ہے نہ لباس ہوتا ہے نہ بنیان ہوتی ہے نہ کچا ہوتا ہے نہ بکرہ دنیا کی ہوتا ہے آؤں کہ تھوڑا ملک ادب ملک ادب تو ننگے پھرنے آؤں ہے سجانے ایک کفن لئی بندہ اتنا لمبا پیدا کرتا ہے کفن کی قسمت نہ نصیب ہوئی جنرل ضیاء الحق پاکستان کا سربراہ سی پر کفن بھی نصیب نہیں ہوئی اسی اس دنیا نال دل لگا بیٹھے ہیں حالانکہ دل لگان والی جگہ کوئی کہنا کار میری ہے کوٹھی میری ہے جائیداد میری ہے یہ پیسہ میرا ہے میرا ہے میرا آج بڑی حضرتیاں محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ولیاں نے کس طرح اصلاح کی تھی قوم نے میاں صاحب فرماتے ہیں کہ نام کر بندیا میری میں چودھری میں پیر میں مولوی میں خطیب میں راجہ میں تیمہ چٹھا کھڑے دار میں صدر میں وزیر نہیں کچھ بھی نہیں تو پانی کا ایک گندا کچرا سی اس مصور میں ہوتے تصویر پڑھا میاں صاحب فرماتے ہیں نا کر بندیا میری او نا میری نا تیری اتھے چال دیارے رہنا او پھر قبر دی ڈھیر
ایک دن موت چکھنی پھر تمہیں ساڑھے بل لوٹایا جانا نہ میں رہنا نہ پورا رہنا اللہ اکبر یہ صاحب رحمت اللہ نے کس مزے کی گل کی تھی ولیاء نے کلام میں کیا مکہ پوشیدہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ساری عمر گزاری پہ کے ساری عمر گزاری پہ کے ایک دن سونے جانا یہ مانے لکھا عیب چھپائے سس کجیتے جانا اسی دنیا کا دل لگا کے بیٹھ گیا سنو اگلی فکر کوئی پتہ نہیں کس وقت موت کا پروانہ آ جائے علماء تشریف فرما رہے ہیں حضرت لقمان حکیم نے ساری زندگی اپنے رہن واسطے مکان نہیں سی بنایا ککھاں دی کھلی جگہ ساری زندگی رب کی یاد ہی گزار یہ آخری وقت آیا رب نے فرمایا نہیں جا میرے یار لقمان دی روح نکال کے مگر روح نکال تو پہلے جنت میں جا کے فرشتیاں نو کہہ لقمان دا محل سجا روح باپ نکالی سلام پہلے کرے کس شان والے لوگ اس دنیا میں سبحان اللہ بلکہ موت جنت گئے فرشتیاں نے کیا لقمان کا محل سجاؤ محل کا راستہ نکلا زمین سے اترے السلام علیکم وعلیکم السلام جناب لقمان نے فرمایا تسی کون فرمایا میں عزرائیل بسم اللہ میں تیار جناب عزرائیل نے کیا مبارک ہو رہے میں رب نے کیا میرے یاد دی روح نکال کے لیا میں جنت بھی تھوڑا محل دیکھ کے آیا ادھر استقبال دیا تیاریاں نے مگر میرا ایک سوال روح نکالنے تو پہلے میں ایک سوال کرنا چاہتا آپ نے فرمایا پوچھو جناب لقمان کو ساری زندگی رہن واسطے مکان کیوں نہیں بنایا بلکہ موت کیا کلا بٹ والو گرد و نواح والو حضرت لقمان کے آنسو نکل آئے فرمایا ملک الموت تھوڑے جیا شاہور روح نکالنے واسطے پیچھے لگا ہوئے تو تھوڑے آن کا وقت بھی پتا نہ ہوئے وہ بندہ مکان بڑھاوے گا یا بڑھاوے میں تے ساری زندگی تھوڑی انتظار کرے ہیں پتہ نہیں کہنے وقت آ جاؤ دنیا دل لان جوانی او دے نال دل لو اس دنیا بنائی ہے اسی دل پھیر کدی کسی نال دل لا بانے کدی کسی تے عاشق ہونے کدی کسی تے عاشق تنہائی تے بیٹھ کے میری گلاں تے غور کریو دنیا بڑی ترقی کیتی ہے میں نے دنیا کے مختلف ملکوں میں جا کے دیکھے چاول کے دانے تے لوگاں تصویر بنا لی گندم کے دانے تے تصویر ہے مسول کی دال کے دانے تے تصویر بن گئی ہے ایسے ایسے مصیبت پیدا ہو گئی اس ترقی کے دور میں آج تک پوری کائنات کوئی ایسا تصور نہیں آیا جڑا پانی تے تصویر کیڑا بڑا کاریگر ہے ساڈا رب جنہیں پانی دیا قطریاں تے کیڑیاں سونیاں سونیاں سبحان اللہ ایسے مقام تے میاں صاحب بولے میاں صاحب نے کیا سورت اتے عاشق ہونا اس سورت اتے عاشق ہونا تے نہیں تیری دلائی عاشق ہو سکاری
ناراض کر رہا سا پتہ نہیں پھر مہینہ نصیب ہو گئے رحمت کر رہا پہلے دن تو لے کے آخری دن تک اللہ کی رحمت سارے دروازے سبحان اللہ ویسے تو ساڈا رب اتنا کریم ہے نا کہ ہر رات کو اللہ تعالی سحری کے وقت کرم کا دروازہ کھول سبحان اللہ اور میرے باپ کے غلاموں دروازہ کھولے کچھ لے لو ہم تو مائل پر کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائے کسی راہ میں منزل ہی نہیں رب نے گناہگاراں واسطے کرم کا دروازہ ہر رات کھولیا مگر نبی پاک کی امت دیا گناہگاراں کو نیند بڑی پیاری سی سنتے رہے کہ کچھ نیک بندے نمازی متقی پرہیزگار جنہاں کو اگے بڑیاں نیکیاں سن سہری مگر کچھ کہنا اللہ کا کھلا دروازہ ویکھیا تے اور مال لٹنا شروع کیا رب تعالیٰ نے آخیا میرے محبوب تیری امت دیاں گناہگاراں واسطے دروازہ کھولیا سی تے انہاں نوں نیند بڑی پیاری ہے تے جنہاں کو پہلے نیکیاں سن انہاں اٹھ کے اور مال لٹیا تے تیری امت دے گناہگار پھر بھی ستے رہے محبوب کی یاد کرے گا تیری وجہ تو انہاں نال بھی پیار ہے کہ تیری امت اپنی عادت نہیں بدلتی اسی طریقہ بدل دیں یہ تیری امت تیری وقت نہیں اٹھ سکتی کہ سال میں جگرات چھپے پر ہاتھ لے ہو گیا غروب آفتاب تو لے کے صبح طلوع آفتاب تک سارے دروازے کھول دیا تیری وقت نہیں اٹھ سکتے نا شامی اٹھ کے لٹ لو شب برات آ گئی غروب آفتاب کو دروازے رحمت کے 300 کھول دیتے پھر بھی قسمت والے سودا لے بعض نصیحت میں بیٹھے رہے بعض فلمیں دیکھتے رہے بعض گپا مارتے رہے کوئی دکانوں پہ بیٹھے رہے رب نے فرمایا حبیب تیری امت نال بڑا پیار ہے انہاں واسطے دروازہ کھولیا سی شامی کسے بھی وقت نہیں تے شامی آ جاؤ انہاں پھر بھی غفلت کیتی ہے اتنی نیند پیاری ہے اتنی گپاں پیاریاں نے کہ نہیں آئے چلو اسی طریقہ بدلنے میرے حبیب دی تو پورا مہینہ رمضان دا لے آنے پہلی تاریخ تو لے کے آخری تاریخ تک 24 گھنٹے کرم دے دروازے کھول دیا جب بھی گھنٹے کرم دے دروازے کھول دیا جنت دے دروازے کھولنا نہیں دوزخ دے کرا کے بند دشمن شیطان کرنا کے قید ہوتے اپنی امت نو کہہ لے راتی نہیں تے دیہڑی لٹ لو لوٹ سیر لا دو رمضان کو علاوہ قرآن پاک پڑھو تے ایک ہفتے 10 نیکیاں ملتی ہیں رمضان میں اللہ نے لوٹ سے انج لائی با ایک ہفتے 70 نیکیاں سبحان اللہ کے 9 رمضان کو علاوہ ایک بار سبحان اللہ کو نا تے 9 بار 90 نیکیاں ملدیاں نے تے رمضان میں ایک ہفتے 70 نیکیاں ملدیاں نے ایک بار سبحان اللہ کو تے 630 نیکیاں سبحان اللہ دین کو 29ویں رات ہے تے کھلا پڑھ تک کنگل ایمان مدرسہ ہے تے میں چاہتا ہوں سبحان اللہ اتنا دیر بعد میں اس محفل کو ایتھوں چک کے وقت دے چکی چلاتے اللہ میرے کو تے بس پیار صرف کبھی دے بعد میں کبھی اپنی دکان پائے نہیں محبت رسول کا
رسول دے پیار کا سودا میں تقسیم کرے خدا دی قسم اٹھا کے کہنا لکھاں نمازاں روزے رکھو حج کرو زکات دیو صدقہ و خیرات دیو یہ نبی کریم دا پیار نہیں تے سب کچھ کدے رمضان نمازاں گھٹ بھی ہوئیاں روزے گھٹ بھی ہوئے نیکیاں گھٹ بھی ہوئیاں کملی والے دا پیار ہویا تے پھر بخشش دی امید تے ہے کہ روحی محبت نہ ہوئے نمازاں بندہ پڑھے روزے رکھے حج کرے زکات دے صدقہ و خیرات دے ادا تے ایمان ہی ثابت نہیں ایمان نماز دا نام نہیں ایمان روزے دا نام نہیں ایمان حج تے زکات دا نام نہیں صدقہ و خیرات دا نام نہیں ایمان نام محمد اس کائنات میں کوئی بندہ ایسا ہے کہ شیطان کو ڈر معلوم جن شیطان نہ زیادہ ہے 6 کروڑ سال اس نے رات کی زندگی کی کتنا ایسا میں جمہارا اپنا مقبول اپنی سنگیر مسلمی ترجمانی پہ کرنا ہے باتوں کی آج کا آپ کا جانتا کے بات کر کی رات ضرور بھی لکھی ہے 6 کروڑ سال شیطان نے بندگی کی اسی دیکھ منٹ سجدے نہیں لاتے اس سجدے پہ کے سبحان ربی اللہ مہینہ 2 مہینے سال 2 سال 100 سال 1000 سال 7 لاکھ اور 18000 سال بیت المعمور فرشتیاں دے قبلے کا طواف کرتا رہے سبحان اللہ کوئی نماز میں کام آئی قصور کی رابطہ بھی سجدہ چھوڑ جیسا کوئی طواف کمی آئی ایک کو جرم کر بیٹھا نبی دا رب تعالیٰ نے کیا اسجدوا لآدم آدم کے سجدہ کرو فسجدوا الا ابلیس سارے ٹوٹ گئے ابلیس نہ شاگرد سجدے پہ تو استاد بھی آ گئے اچھا علماء کہتے ہیں ابلیس اسی جنہیں سجدہ نہیں کیا سجدہ کرنے والے جبریل اسی جنہیں سب تو پہلے توجہ ہے ابلیس سجدہ کہ سجدہ کرنے والے جبریل پہلے اللہ نے جبریل کو بھی پوچھا تو جلدی کیوں کی تھی شیطان کو بھی پوچھا تو سجدہ کیوں نہیں کیتا میں جو پوچھتا کیوں نہیں کیتا شیطان نے جواب دیتا کہنے لگا خیر منہ میں ادھے نلو بہتر یہ دیکھیں تم کہنے چکو میں ادھے نلو بہتر میں سجدہ نہیں کیتا تے میرے کو دلائل نہیں میں عالم ہاں میں پڑھیا لکھیا فرشتے دا استاد ہاں میں نے خدا پہ جاؤں بھائی ایمان معافی مانگ لینا تے بات بن جاندی مگر علم کا مسئلہ سی علم کی بات ادھوری ہو گئی رب نال مناظرہ انا خیر منہ میں بہتر تیرے کو دلیل کی ہے بہتر ہوگی اور رب کے سامنے دلیل کیا کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین مینوں بنایا اگ چوں اینوں بنایا مٹی چوں اگ لتی ہوندی ہے مٹی کسی ہوندی ہے میں اگے کلا پڑھ کے گردو نواب والو
بھائی دلیل انہیں بڑی بدلی دیتی ہے، پوری دلیل جڑی وہ معمولی دلیل نہیں سی، دلیل انہیں بڑی اونچی دیتی ہے، مار کھا گیا دیتی رب سامنے دلیلہ ایسا کہ تو دیتیاں کیوں نہیں، ڈنڈا لے کے آخری باہر نکل، فرمایا میں نے پتہ ہے یہ عقیدے والے مسیطے آ جان گے اللہ نے تھوڑا دلیل نہ سنان گے، میرے اب طریقہ ہے کہ دلیل نہ سنو اور ڈنڈا لے کے نبی نے میرے میں کوئی دلیل نہ سنو ہاتھ جوڑ کے چھوٹے کو پوچھنا جدو شیطان نے نبی کو بشر کیا کہ کتنے رہتا سی جنت سے، شیطان فرشتیاں دا استاد جنت وچ رہندا سی تے جنت وچ رہ کے ایک باری نبی نو بشر کہہ بیٹھا تے رب نے جنت رہن نہیں دتا، یہ جڑے باہر کہندے پھر انہاں نوں بڑھن دے نہیں ساڈے گزار کا شعر ہے استاد امام دین کہتا ہے جنت میں کوئی سیٹ خالی نہیں ہے تو جلدی سے دولت میں بھر سجدہ کیوں نے کیتے انہیں آخیا ہے بشری رب نے فرمایا بات نہیں، جبرائیل کو پوچھیا تو جلدی کیوں کی، سوچیا نہیں دیکھیا نہیں سجے کبھی غور نہیں کیتی، حکم ملتا گیا سجدے پہ گئے، جبریل عرض کیتی ابا جلدی دی جواب دساں گا اے دس دے مقصد کی رکھے یا اللہ نے مقصد کی رکھے، رب نے فرمایا بس چپ کر جا تو اے رات اٹھا لے، اگے تیرا ناسی جبریل اج تو بعد جبرائیل امین، کیونکہ تو اس رات کا امین ہو گیا ہے۔ اچھا ایمان نہ دسو نبی کی بے ادبی کر کے جنہوں 6 کروڑ سال دی عبادت کام نہیں آئی انہاں 30-40 سال نہیں کام آ جائے گی۔ ایک سجدہ یہ جی کر جرا رسول دے پیارے چھوڑے آسمان بڑے مدد دی بات ہوتی ہے، کہتا ہے مولوی سجدے کرنے لمبے لمبے سجدے دینے ماتھے تے میرا پیغام ہے سجدہ کرنا ہو تو یوں کر کہ ہو سجدے میں جھکا، سجدہ کرنا ہو تو یوں کر کہ ہو سجدے میں جھکا، سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ کے دیوانے نشان ہی رکھنی حضور دا دیوانہ کہتے جو میں قبر میں جاؤں گا فرشتے آ جائیں گے انہیں قبری والا بھی میری قبر چوبے گا، فرشتے میرے تے سوال کریں گے کہ میں جواب کی دے رہے قبر میں سرکار آئے تو میں قدم ہو تیری، قبر میں سرکار آئے تو میں قدم ہو تیری، گر فرشتے مجھ کو اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں اب میں پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اور میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے آج مدد مانگن سے کل نہ مانے گے قیامت میں اگر مانگے ایمان نہ آئے حضور دی ایمان نہ آئے حضور دیتے سرکار جو حضرت فرما کے مدینہ سے بات ہے یسر مدینہ کا
جاڑ جنگل بیابان بیماریاں کا گھر ہے مدینے دا منا شہر اسی واسطے ساڈے بعض جاہل شاعران کہہ دیتا ہے کہ یثرب کے وادی علماء نے منع فرمایا مدینے میں یثرب کہنا گناہ ہے حضور تو پہلے یثرب سے اور مدینہ حضور تو پہلے بیماریاں کا گھر تھی ان سے مدینے کی خواب سرکار سے مدینہ پاک ہے میری بات بڑے غور سے سنی سرکار اس دن صبح وقت مدینہ پاک کی قریب مدینہ پاک کے قریب ایک بستی سی اس بستی کا ایک نوجوان 18 سال کی عمر نائے طلحہ مدینہ پاک کسی کام واسطے آیا گلی دا موڑ کٹیا اچانک سامنے سے طلحہ دیا نظرہ نبی کریم دے چہرے تے لگیاں ساری زندگی اتنا سونا چہرہ نہیں سکتا اکھا تارے لگیا لوگ کے کہہ لگا بنان والے تینوں کہنا سونا بنایا اکھا بچہ سو تیر گیا لوگ کے کہنا جاگ ڈالو سونے آپ تیرا نام کی ہے فرمایا محمد رسول اللہ اتنے لمن کہنے کی دیر سی تنادی چیخ نکلی پگڑی لا کے رسول دیا قدمہ تیرا دیتی لگ گئی چوٹ محبت والی لگ گئی چوٹ محبت والی کہ عشق نشے بچیا کہ تن مردی نہیں خبر نہ کوئی ایسا عشق میں تیر چلا زبان سے چلنا جائے حضور کی زلفاں کہتی ہوگی دل و جان رسول اللہ کا قربان کرنا کھا گیا زبان کو چل پڑا باپ کھڑا ہو گیا اوے کلا محمد کلمہ چھوڑ باپ دی اکھاں وچ اکھاں پا کے کہندا ہے بابا منع نہ کری میں پڑھن واسطے پڑھیا چھوڑن واسطے کوئی نہ بھائی قریب آ گیا برادری والے قریب آ گیا کوئی تھپڑ پیا مارتا ہے کوئی ڈنڈا پیا مارتا ہے تنا نے کیا بہت میری گل سن لو خدا دی جتنی ہوئی جان تے دے سکتے ہیں پر مصطفیٰ کا دتا ایمان نہیں دے سکتا محمد پہ دل میں فدا کر چکا محمد پہ دل میں فدا کر چکا محمد پہ دل میں فدا کر چکا جو فرض خدا تھا ادا کر چکا امام الانبیاء سرور عالم دیا زلفاں دا قیدی بن گیا ہر وقت کدے کلمہ پڑھدا ہے کدے ضرور پڑھدا ہے کدے سرکار دیا نہ پڑھدا سارا وقت ہی سرکار دے نام سریکی زبان دے عاشق نے بڑے مزے دی سریکی زبان دا ایک عاشق عالم تصورات وچ رب نال ہم کلام تے کہندا سونی ربا یار دے ذکر نوں کو بلند کیتا ہے اساں پسند کیتا سبحان اللہ میرے مالک تو بھی قبلی والے دا ذکر کرنا ہے میں بھی ذکر کرنا ہے تو بھی یار دا ذکر کرنا ہے میں بھی تیرے یار دا ذکر کرنا ہے یار کے تیرا بھی تے میرا سریکی زبان ہے سن کے عاشق نے کیا مزے دی گل کی عاشق کہتا ہے ذکر تیرے یار دا مولا کریندا
ذکر تیرے یار دا مولا کرے دار منیا سب بولو ذکر تیرے یار عوام نے آواز ملا کے پڑھ لو اج دی 29ویں رات رمضان دی ہو سکتا ہے اج دی رات دی قدر والی ہوئے ساری رپورٹ کملی والے دے دربار پیش ہو جائے ذکر تیرے یار دا مولا کرے دار ذکر تیرے یار دا کھلا بکتاؤں تے گردوں نگاہ والو عاشق نے کرم تو دیتی ہے ایک ایک مصرے دل اور کرو کہتا ہے تیرا بھی یارے میرا بھی یارے تو بھی ذکر کرنا ہے میں بھی ذکر کرنا ہے تیرا بھی محبوب کملی والا میرا بھی محبوب کملی والا ذکر تیرے یار دا مولا کرے دا ذکر تیرے یار دا مولا کرے دا رحمت جہاں ذکر تیرے یار دا مولا کرے دا رحمت جہاں پھر تو ملا دی میں بھی اپنا کرے دا میرے محبوب کا ذکر کرا تو بھی خوش ہو میں تو میرا بھی کلیجہ ٹھنڈا ذکر تیرے یار دا مولا کرے دا ذکر تیرے یار دا تو میرا بھی میں بھی اپنا کرے دا سنو سنو عاشق نے کرم توڑ دیتی ہے کہتا تینڈا مینڈا ایک جو ہے محبوب تامل اج کرم ذکر تیرے یار دا مولا کرے دار بندہ تو راضی میں بھی اپنا کرے دار بندہ تینڈا مینڈا ایک جو ہے محبوب تامل اج کرم تو عرشتے دا گھنے میں اچھ چونے دار تو عرشتے دا گھنے میں اچھ چونے دار تلال دی پاک سلام پڑھتا ہے باپ نے باقی بچیاں نے برادری والے نے کہا کہ کیا کہ تلا اپنی زندہ پکے بڑی کوشش کیتی ہے کلمہ نہیں چھڑتا چلو نہیں چھڑتا تو پڑھتا دے مگر اس میں اور کچھ نہ کھو گھر روے پڑھے پڑھے نماز مدینہ پاک حضور پیچھے جا کے صحابہ کرام کہندے نے اس نوجوان کا حضور کا کوئی ایڈا پیار سی اس نے عادت بنا لی کہ نبی پاک میں دیکھن گیا اکھاں بھی نہیں چمکنیاں اے چمکارا کے رکھا میں رکھنا پڑے گا حضور کو بہتر سرکار کی دعا لے کے قدم چون کے مدینہ پاک جا کے کچھ مزدوری کرے مزدوری کرنے کے بعد دور نماز پھر حضور پیچھے اثر پھر حضور پیچھے مغرب حضور پیچھے عشاء حضور پیچھے پڑھ کے راتی کر جائے سہری وقت اٹھ کے پھر سرکار دن گزرے ہفتے گزرے مہینے گزرے تلا روز ہوتا ہے روز جاتا ہے امام ربی آسر بیان میں بڑے پیارے حضور کو کہنا رہتا ہے ایک بار نبی کریم نے فرمایا تلا جی آقا جب انہوں نے پہلی سب میرے پر بے حدائی جانے چیخ نکلی کی تھی آقا منع نہ کریو میرا جی کرنا سونے ہر ویلے تینوں کول بٹھا کے دل کرنا سونے تینوں کول بٹھا کے ہر بال میرا اکھ پر جاوے محتاج نہ میں کسی
بیمار ہوئے حضور دی بارگاہ نہ آ سکے نبی کریم سرور عالم دی بارگاہ میں حضرت طلحہ دے پنڈ تو آن والے دوسرے جڑے آپ دے پیر بھائی صاحب انہاں حضور کو آ کے طلحہ دا سلام پیش کیا یا رسول اللہ طلحہ سلام کرتا سی بہت بیمار ہے وہ کوئی چلیا نہیں جاتا ورنہ اٹھندا کہتا سی میرے میرا سلام آخر حضور کو آخر میرے واسطے دعا کرے رحمت عالم کی اکھا میں تاثر اٹھایا گیا حضور نے فرمایا میرے صحابہ طلحہ بیمار ہے انہوں میرے نال بڑی پیار ہے وہ سارا خاندان کا مخالف ہے مگر میرے نال اتنا پیار کرتا ہے روز 5 نمازاں میرے پیچھے آ کے میں دیکھتا رہتا ہے میرا دیوانہ یہ نہ سوچے پر میں نے ہی پیار سی کبھی والے کو پیار ہوگا تو بھی میں نے دیکھا چلو طلحہ کو دیکھا سرکار چل پہ حضور جیسے آبا اس گھر میں صرف ایک طلحہ مسلمان ہے حضرت طلحہ بخار میں تپ رہے ہیں کسی پیر بھائی نے جا کے کان میں دسیا طلحہ مبارک کو بھی سرکار آتے ہیں طلحہ نبی کریم تنو بیٹھک سے ہم نے خوشی دی امتیاز آ رہی کہتا دروازہ کھول دیو امام روی آؤ رکھنا دے نال تشریف لے آئے طلحہ 4 پائتے لین کے ہاتھ جوڑ اور کہتے ہیں بہت آقا بھی علم نہ سمجھو اٹھیا نہیں چاہتا آپ نے بیمار آورنا میں اٹھ کے استقبال کرنا بڑا کرم کیتا جے بڑی لجپالی کیتی جے کہنے اٹھیا اے پفتہ والا جتا دل پر گھر آ جاوے تے باہ مقدر اس دھرتی دے جتے قدم چیار ٹکا امام الانبیاء سرور عالم قبر داخل ہوئے سرکار تیزی نال طلحہ کے قریب آئے نبی کریم نے جھک کے جناب طلحہ کا متھا چوما سرانے میں آگے رحمت عالم نے سر چوک کے طلحہ کا اپنی گود رسول اللہ طلحہ دیا ظلمت اپنی انگلیاں نبی کریم کچھ پڑھ کے طلحہ نام کر رہے رحمت عالم سمجھ گئے کہ طلحہ کا وقت تھوڑا ہے یہ ان زیادہ دیر اس دنیا سے نہیں رہے سرکار نے ایسی گفتگو شروع فرمائی کہ جس دن کوئی تسکین ملے کوئی حوصلہ ہو کوئی صبر ملے مگر حضور کی گفتگو تو حضرت طلحہ کو بھی اندازہ ہو گیا شاید میں ہوں زیادہ دیر زندہ رہا امام الانبیاء سے بیان کافی دیر کہتے فرمایا اچھا طلحہ میں چل گئے طلحہ رسول اللہ کے حق پہ کر کے چوم کے اکھا دلائے سینے دلائے رو کے کہتا ہے حقا دعا مت یاد رکھو امام الانبیاء سے بیان بات کر رہے ہیں حضور یکا مٹا کر رہے سرکار واپس مدینہ پاک حضرت طلحہ کی بیماری پر جڑے اپنے پیر بھائی اپنے پنڈ دے رہن والے حضور نے بلاؤ انہوں نے حضرت طلحہ نے بلا کے وصیت کی وصیت حضرت طلحہ نے کہا میرے پیر بھائیوں او سرکار دے غلامو میرا دل گواہی کیا دینا ہے میں چند دنوں کا مہمان ہوں میرا وقت قریب آ گیا ہے میری وصیت غور کر سنو خاندان بچوں اکیلا نبی پاک دا دیوانہ وا میرے پیر بھائیوں اگر صبح کے وقت میری موت آ جائے جلدی نال مدینہ پاک جا کے نبی پاک کو میری موت کی اطلاع کرنا حضور آ کے میں غریب کا جنازہ پڑھا دے میری قبر سے دعا کر دیں گے میرا جنازہ سرکار پڑھا گی میرے پیر بھائیوں غور کر سنو اگر شام
نبی پاک نو خبردار اطلاع نہ کریو غسل دے کے میرا جنازہ پڑھا کے آپ دفن کر دے رہے ہو حضور نو اطلاع نہیں دینی پیر بھائی حیران ہو کے کیا لگے اطلاع کیسے گلا پیا کرنا ہے صبح مراتے اطلاع دے رہے راتی مراتے اطلاع نہ کریو اس امتی دا دل نہیں کرتا جے نبی جنازہ پڑھاوے کیسے باتاں کرنا ہے راتی اطلاع نہ دے صبح اطلاع نہ دے حضرت طلحہ نے رو کے گیا اس کو بڑی کی سعادت ہے کہ کملی والا میرا جنازہ پڑھائے مگر میں وصیت اس راستے پہ کرنا ہے صبح موت آ جائے حضور کو اطلاع دے دیو روشنی روشنی سرکار آئے میرا جنازہ پڑھا کے چلے جائیں گے اگر راتی نبی پاک کو اطلاع ملی حضور ضرور آئے پر میرا سارا خاندان نبی کا دشمن ہے رات دے اندھیرے میرے رسول کو کوئی تاغیر نہ کرے کوئی انگلی نہ پیا چکے اوے لوگو اگر نبی میرا جنازہ پڑھایا کہ میرے کلے کا فرد ہے اگر کملی والے دنیا تے اور رہتے پوری امت نارے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری میں نہیں چاہتا رستے کوئی میرے آقا نو تنگ کرے رات کی تاریخی کوئی نبی پاک چھیڑے نہیں کوئی یہودی پتھر نہ مارے کوئی آواز نہ پیا کسے صبح موت آوے تے اطلاع کریو حضور دنے دنے آن کے جنازہ پڑھا دیں گے راتی موت آوے غسل دے کے میں خود ہی جنازہ پڑھا کے دفن کر دے رہے ہو حضور دی دعا میرے خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت طلحہ دی موت شام دے وصیت کے مطابق آپ نے غسل دے کے کفن پہنا کے جنازہ پڑھا کے دفن کر فجر دی نماز کے وقت وہ صحابی جڑے سرکار پیچھے آ کے نماز پڑھتے سن انہاں حضور مار کے اطلاع دیتی یا رسول اللہ طلحہ رات کی فوت ہو گئی وہ جنازہ بھی ہو گیا دفن سرکار نے فرمایا کہ میں نے اطلاع نہیں دی میں آپ کا جنازہ پڑھا صحابہ کرام نے حضرت طلحہ کی وصیت حضور نے سنائی یا رسول اللہ کہندا سی صبح موت آوے تے اطلاع کریو شامی آوے نہ کریو میری وجہ تو حضور نے تنگ نہ کرے رسول اللہ دی آسان فرمایا طلحہ نے میرے کتنا پیار چلو طلحہ دی قبر پر چل گئے صحابہ کرام نال لے کے نبی کریم جناب طلحہ دی قبر تے آئے خلافت تے کہ تو جناب رسول اللہ نے طلحہ دی قبر تے کھڑے ہو کے میری دعا منگی خدا دی قسم اٹھا کے کہنا ہے صحابہ کہتے ہیں کملی والے جب دعا منگی ہر صحابی کا دل پیا کرتا سی کاش میری قبر ہوتی کاش میں مریا ہوتا ایسی سونی دعا رسول میں رحمت عالم نے طلحہ دی قبر تے دعا منگی اللہم لا کے ہو انت تضحک الیہ وانہ یضحک الیہ اے میرے اللہ اتنا میرا غلام ہے جب تیرے دربار پیش ہوئے مندر ایسا ہونا چاہیے تو طلحہ نو ویکھ کے مسکراوے تینوں ویکھ کے مسکراوے پیار کا فائدہ ہے سرکار کو پیارا تھا حضور پھر غلامان مرتے نہیں ہوتے اپنے گھر روز لوگوں کی سجاؤ محفل دیکھتے دیکھتے آواز بدل جائے سرکار کے بڑے کلے اے رمضان جڑا سانو ملے حضور دے کرم دی وجہ تو یہ قرآن حضور دی وجہ تو ملے یہ اسلام حضور دی وجہ تو خدا دی قسم ہے سب تے رحمان بھی حضور دی وجہ تو یہ نبی کریم نہ ہوتے کائنات ہوتی رب نے فرمایا لولا کا لما خلقت الافلاق معبود تینوں نہ بنانا تو کچھ بھی نہ بناتا لولا کا لما ظہرت الربوبیت تینوں پیدا نہ کرتا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا یہ ساری کائنات نبی پاک نے صدقے سے بڑی اسی آپ بھی حضور دے صدقے جو کھانے ہیں حضور دا صدقہ جو پیندے ہیں حضور دے صدقہ اسی تے جیندے ہیں وہ جیڑی شہر رسول دے صدقے جو ملی
پوری شان سنا کیونکہ ختم قرآن کی نسبت اور میری آخری بات بڑی قرآن مجھے صدقے لیکن صدقے ملن والی کتاب کی شان خود رحمان نے بیان کی رب تعالیٰ نے کیا کتاب کی کملی والے کی اتریوں کے بچ کوئی شک لا رہے اللہ دے بیان کرنے دا اپنا انداز ہے اللہ دسنا یہ چاہتا ہے وہ میرے بندیو آپ کے سوچو کہ اوپر آن والی کتاب لا رہے بے جنہیں بتائیے وہ بھی بے ہے قرآن میں شک نہیں انجیل اللہ کی کتاب ہے مگر انجیل بھی کی دعویٰ کوئی ان بھی شک نہیں زبور اللہ کی کتاب ہے زبور بھی کی دعویٰ کوئی نہیں کہ بھی شک نہیں تورات بھی کی دعویٰ نہیں کہ بھی شک نہیں کہ صرف قرآن کی دعویٰ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ وہ بلند پایا کتاب کی سرکار تھی اس میں کوئی شک نہیں کیوں میں لمبر شاید تقریر کر رہا تھا یہ لفظ میں کہہ دیتے کیوں نہیں اقداری والا فوراں کہنے لگا مولانا اس لیے کہ کلام الہی ہے میں کہ ضروری نہیں کہ انجیل تھوڑے ابا جی کا کلام ہے وہ کیوں شک ہے زبور میں کیوں شک ہے تورات میں کیوں شک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک انجیل اتری سی ایک زمانہ سے عیسائیوں کو انجیل دیا 133 کتابیں تھا ایک اور دوسری اور تیسری اور چوتھی اور مسلمانہ آکے حضرت عیسیٰ سے ایک اتری سی تسا 133 کتوں بڑھا لیں گے دنیا نے پادری کرتے ہو گئے کہنے لگے مسلمان اعتراض کر دیں کچھ گھٹ کرو پورا دل وایا 4 میں بڑے کتابیں کہنے لگے مسلمان جو مرضی ہے 4 تو چھڑ نہیں ہو سکتے اس وقت عیسائیوں کو انجیل کی 4 کتابیں مولانا اقبال تسی جہاں کی برطانیہ دیکھو عیسائیوں کو انجیل کی 4 کتابیں نے پورے جھوٹی اور تیجی اور چوتھی زبور دا وجود ہی ختم ہے پوری دنیا کی کسی لائبریری میں زبور دا کوئی نسخہ نہیں تورات اصل قرآن کا کمال یہ بھی 14 صدیاں پہلے جویں کلب مصطفیٰ کو اتریا سی نا ایویں ساڈے 5-5 سال دے بچیاں دے سینے وچ بیٹھ یا اللہ تیرا اعلان ہے شک نہیں کیوں نہیں فرمائے اس بات کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون اللہ فرماتا ہے کہ ذکر اساں ہوتا ہے ادھی حفاظت بھی اسی کرتا ہے ادھا پیرا بھی اسی کرتا ہے علماء موجود نے قرآن پاک میں بہت سارے نام ہیں القرآن البیان الفرقان الکتاب بہت سارے نام قرآن میں بھی موجود ہیں اور علماء کرام نے صوفیاء نے بیان فرمائے مگر حق ہو گئی کہ جتنے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا اعلان کیا ہے اتنے بھی آخیا قرآن سا اتارے اسی کی حفاظت کرتے ہیں کتاب اساں اتاری حفاظت کرنے ہیں اتنے اللہ فرماتا ہے ذکر اساں اتارے اسی دی حفاظت جب کرنی سی تے رب نے اتنے قرآن کا نام ذکر رکھے یہ ذکر اساں اتارے ادھی حفاظت پتہ لگ گیا قرآن ذکر اللہ نے اتارے حفاظت رب کو پوچھنے ہیں یا اللہ یہ تو پتہ لگ گیا ذکر ہے یہ تو ساتھ کس کا ذکر ہے گالوں نے قرآن چھوڑے رب تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ کملی والے معمول قرآن تیرا ذکر ہے تیری امت کا ذکر ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ یہ تیرا ذکر قرآن ہے کہ قانون کی کتاب
ضابطہ یاد دستور منشور نظام زندگی دنیا کے ہر ملک میں قانون دیا کتاباں ہوندیاں نے قانون دیا کتاباں قانون دیا شکاں ہوندیاں نے نہ تا نہیں ہوندیاں ایک کائنات میں واحد قانون دی کتاب ہے جیڑی آیت پڑھن والے قانون دی شرک کے نالے اسے بات دنیا تا فرماندے نے شدہ مکان تیرا زبرا تے شان تیری وچیا آمالوں کا خبر نہ کوئی خاصا رمضان سارا قرآن ہوتی حامیم توسیم یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم جل کے میاں صاحب نے ہاتھ مدینہ پاک والا منہ کر کے پگڑی لا کے گلے کے پاس میاں صاحب رو کے کہنے نہیں یا رسول اللہ سارا قرآن کو اڈینا پر آما مغل خبر نہیں خاص نہیں لگتا میاں صاحب فرماتے ہیں پریشان تو سادی ایک کی جان تے منکر لوگ کمی میں شان تو ساتھی سنی جا کتاب دلاتے رسی اللہ یا رسول اللہ قرآن والا ہے قرآن والا نہ قرآن بھی شک کے نہ قرآن والے شک جنہوں شک پہ گیا انہیں بیمان ہونے کی کوشش میں مبارکباد پیش کرنے حضرت علامہ مولانا محمد خوشگاروی صاحب جملہ آپ کے صاحب زوالگان اس ادارے نے جملہ وابستگان معاونین کہ جنہوں نے قرآن اور صاحب قرآن نے نام کی اتنی حسین بندی سجائی ہے سچی بات ہے کہ میں بیمار تھا اور اس قابل بھی نہیں تھا کہ میں برطانیہ جا سکتا برطانیہ دورہ منسوخ کر دیتا مگر علامہ میرے اتنے پیار کرنے والے بھائی نے کہ انہوں نے حکم دیتا میں حاضر ہو گیا اور تھوڑے سامنے کچھ دیر قرآن اور صاحب قرآن کے حوالے میں چند گزارشات پیش کی تھیاں سچی بات یہ بھی کہ نبی کا ذکر مجھے باکمال رکھتا ہے نبی کا ذکر مجھے باکمال رکھتا ہے یہ میرے عیب پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے نبی کا ذکر مجھے باکمال رکھتا ہے یہ میرے عیب پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے ہزار موت سے ٹکرا کے بھی میں زندہ ہوں کوئی تو ہے نا جو میرا خیال ہے کوئی تو ہے نا جو میرا خیال رکھتا ہے نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال سے اس تو بڑی کوئی دعا نہیں آج میں جو سیدھا پر سن کے جاؤ کہ تھوڑی آنکھ لگی کہ کسی اور نہ لگے فاطمہ نے دعا پہ لگا اللہ میری بڑی حاضر قبول کرے خدا اس مرکز میں آل سنت عظیم مرکز بنائے اللہ ساڑیاں اولاداں میں کرے اللہ ساڑیاں بیماروں سے دے اللہ آپ کے اسلام نے مسلمان رضا فرمائے اللہ علامہ مولانا
قاضی صاحب کی اللہ صحت کاملہ اللہ کرے اور دیر تک نہ رسایا آل سنت اسلام خیر رکھے عزیزم صاحب ذرا محمدی وزاری بردانیاں جو دورے تھے دعا کو اللہ سفر خیر کرے خیریت نہ ملاقات ہوئے آخر الحوالہ الحمدللہ جلالی میں انتہائی خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ ہری پور کو پڑھیاں اور ارد گرد تو آپ بڑی محبت پر تشریف لے آئے میں دعا گو ہاں اللہ کرم کرتے رحمت نظر کرے میرے عزیز نومی صاحب اپنے دوستوں کے ہمراہ راوت کی تو صرف اس پروگرام کو سننے واسطے آئے میں سمجھنا ہے کہ محبت پیار ہے اس میں شاید میرے کئی پروگرام سن تو دوست گڑیاں لے کے نال لڑتے رہے سن جتنے میں جانا سن تو میں سمجھنا ہے لوگوں کی بڑی محبت ہے اور بڑا کمال ہے کہ سارے پروگرام میں شریک ہوئے لیکن سب تو بڑا کمال میرا ہے ہر جگہ میں نئی تقریر کرنی ہے یہ نال نہ ہونا کہ ہر جگہ کو تقریر کرنا تو بات بڑی محبت ہے ایک باری من کرا گئے ہو ایک باری اور پھر بنچو انشاءاللہ بات ہے تو آپ تشریف لے آئے کہ تو نواز اللہ سب